بھی دلچسپ معاملہ عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں یہیں پر ہوں۔ بہت شکریہ جی کان صاحب، آپ کچھ بات مجھے یاد آئی مجیب صاحب، جب عدالتی کارروائی میں آخری دن تھا ہماری بحث کا، مجیب صاحب کی بحث ختم ہوئی تو لاہوری فریق جو ہماری جماعت کا ہے ان کے ایک نمائندہ غالباً شیخ عبدالواحد صاحب، ان کا نام واحد یا ماجد نام، وہ بھی وہاں پر پیش ہوئے۔ ان کی باری آئی، وہ اٹھ کر جب بحث کرنے لگے تو اس عدالت کے صدر آفتاب حسین صاحب نے کہا کہ جی مجیب صاحب نے بڑی فاضلانہ بحث کی ہے، تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی زائد بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحریری طور پہ عدالت میں جمع کروا دیں۔ ٹھیک ہے جی، گویا ایک درخواست گزار کی ابھی بحث تحریری طور پہ عدالت میں جمع ہونی ہے، یہ آرڈر دے کر وہ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے۔ وہاں سے آدمی آیا کہ جی مجیب صاحب آپ کو جائز صاحب بلا رہے ہیں، یہ اندر چلے گئے، ان کی پہلے تعریف کیجیے، ہم آپ کی پلیڈنگ سے بہت متاثر ہوئے، اور پھر کہا کہ جی آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ دو درخواست گزار ہیں، ایک درخواست گزار کی بحث تو مکمل ہو گئی، دوسرے درخواست گزار کی بحث انہوں نے سننے سے انکار کرتے کہا کہ آپ اپنی بحث تحریری طور پہ جمع کروا دیں۔ ابھی تو بیچارہ وہیں بیٹھا ہے، وہ گھر جائے گا، پتہ نہیں ہفتے میں تحریری بحث لکھے گا، 2 ہفتے میں پھر جمع کروائے گا، پھر جج پڑھیں گے، لیکن اس کو حکم دینے کے 15 منٹ کے اندر اندر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہ عدالت کی حیثیت ہے اس شریعت کی۔ شاید دنیا کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہ ہوا ہو کہ کسی فریق مقدمہ کی بحث عدالت میں جمع ہونے سے پہلے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ بڑی عجیب تھی جی بات جو کالوں صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ جو ہے نا کہ بس اس عدالت دباؤ معلوم ہوتا ہے ذہنی اتنا تھا کہ کوئی صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک متفقہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، ایک دفعہ اٹھ گئے تو پھر پتہ نہیں یہ اتفاق بھی کریں گے کہ نہیں، ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میرے پیچھے علماء کی ایک پوری ٹیم کھڑی تھی، لیکن جو باتیں وہاں پر ہماری طرف سے پیش کی گئیں ان کا جواب دینا آسان کام نہیں تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ متفقہ فیصلہ کر کے اٹھو، ان کے اوپر ہی دباؤ تھا، وہ کر کے اٹھے۔ بالکل ٹھیک۔